یہاں رک کر کے مختصر سا ایک مسئلہ اور سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر تو ہر بھاشا میں ہو سکتا ہے، ہر لینگویج میں ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر تو ہر زبان میں ہو سکتا ہے، تو کیا خطبہ عربی میں ہونا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ خطبہ عربی ہی میں ہونا ضروری ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہی طریقہ امت میں چلا آ رہا ہے۔ اور اگر عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دیا گیا اور اللہ کا ذکر پایا گیا تو خطبہ درست ہو جائے گا، نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھو، اس میں بہت گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل، اور ساری دنیا میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں خطبہ دینا یہ سنت متوارثہ ہے، یعنی 1400 سال سے پوری امت کا اس پر عمل چلا رہا ہے۔ جیسے اذان، عربی میں اذان ہونی کوئی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے، سنت متوارثہ یہی ہے، حضور کے زمانے سے آج تک عربی میں اذانیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اور ترکیہ میں جب مصطفیٰ کمال اتا ترک آیا تھا، اس نے قانون بنا دیا تھا اعربی میں اذان نہیں دی جا سکتی، وہ ترکی میں اذان دیتے تھے، اور 50 سال ترکی میں اذان دی گئی ہے۔ ترکیہ میں ٹرکی میں کمال اتا ترک کے بعد میں اس نے قانون بنا دیا تھا، قرآن عربی میں نہیں دے سکتے اذان، 50 سال تک ترکی میں اذان ہوئی ہے۔ اس نے قانون بنا دیا تھا کہ عربی رسم الخط میں قرآن بھی نہیں لکھ سکتے۔ ان کے یہاں 50 سال تک ترکی میں قرآن شریف لکھے ہوئے مسلمان بیچارے پڑھتے رہے، 50 سال تک عربی زبان اس نے جو ملک میں داخل نہیں ہونے دی۔ اب تو یہ کچھ نہیں رہا، اب تو الحمدللہ بڑی شاندار اذانیں ہوتی ہیں۔ میں ابھی 2-3 سال پر گیا تھا قسطنطنیہ، بڑی شاندار اذانیں ہوتی ہیں، اور بے شمار قرآن چھاپے ہیں انہوں نے، اور ہر مسجد میں یہ طریقہ ہے ان کے یہاں۔ وہاں سب حنفی ہیں، تھوڑے بہت شوافی بھی ہیں لیکن زیادہ تر حنفی ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد میں سب سنتیں پڑھیں گے، کوئی جائے گا نہیں، سنتیں پڑھنے کے بعد میں پھر امام صاحب، ہر مسجد میں امام صاحب ایک رکوع سنائیں گے، اور اتنا شاندار پڑھتے ہیں وہ، جس مسجد میں بھی ہم گئے اتنا عمدہ قرآن میں ایک رکوع وہ سنائیں گے، وہ سن کر پھر لوگ چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں میرا تو بچپن تھا، میں نے تو وہ زمانہ نہیں دیکھا جس وقت میں سب سے پہلی مرتبہ ترکیہ میں عربی میں اذان دینے کی اجازت ہوئی تھی تو مسلمانوں نے لاکھوں بکرے سڑکوں پر قربان کر دیے تھے خوشی میں، لاکھوں بکرے سڑکوں پر قربانی کر دی تھی خوشی میں اللہ کی کہ آج اللہ ہمیں عربی میں اذان دینے کی اجازت ملی۔ تو عربی میں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، ترکی میں اذانیں ہوئی تھی، وہ سالوں تک ہوتی رہی، لیکن عربی میں اذان دینا یہ سنت متوارثہ ہے، حضور کے زمانے سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر اذانیں اسی طرح سے ہوتی چلی آ رہی ہیں عربی میں۔ لیکن یہ کہ وہاں ترکوں میں اتنے دنوں تک اذانیں نہیں ہوئی، ترکی میں ہوئی، وہ ترکی میں ہوئی، وہ بھی بہرحال اذان تو ہے ہی، وہ ترکی میں ہوئی، وہ بھی بہرحال اذان تو ہے ہی، لیکن اس کا ترکی میں دینا یہ تو سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ ٹھیک سیم مسئلہ سمجھ لو کہ کسی عربی کے علاوہ کسی دوسری لینگویج میں خطبہ دے دو، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حضور کے زمانے سے 1400 سال سے پوری دنیا میں عربی میں خطبے چلے آ رہے ہیں، آج اگر عربی میں خطبے نہیں دیے جاتے ہیں تو یہ سنت متوارثہ کے خلاف ہے۔ ان مسئلے کو سمجھو اچھی طرح سے۔ بہت سے بھائی یہ کہتے ہیں کہ خطبہ جو ہے وہ نصیحت ہے، اور اب مسلمان کہاں عربی جانتے ہیں، مسلمان تو عربی جانتے نہیں، امام صاحب عربی میں خطبہ دیتے ہیں تو اب مسلمان تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو کیا نصیحت انہیں ہوئی؟ لہذا عربی میں خطبہ نہیں ہونا چاہیے، اردو میں، انگریزی میں، فارسی میں، اپنی اپنی لینگویجوں میں، اپنی زبانوں میں خطبہ دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو، ہفتے میں ایک مرتبہ تو دین کی بات ان کے کان میں پڑے۔ یہ ہے بہت بڑی دلیل ان کی، بس یہی ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ دلیل بہت غور طلب ہے، معقول ہے، سمجھنے کی ہے، کوئی ایسی بالکل غلط بات نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ ایک نصیحت ہے، مسلمان 7 دن میں اکٹھا ہوتے ہیں،
ان کے کانوں کے اندر کوئی نصیحت کی بات پڑنی چاہیے. مسلمان عربی نہیں جانتے. اب اگر عربی میں خطبہ دیا جائے گا تو کیا فائدہ مسلمانوں کو ہوگا؟ لہذا ان کی لینگویج میں خطبہ دو تاکہ ہفتے میں کوئی بات تو ان کے دین کی ان کے کان میں پڑے. یہ ان کی بہت بڑی دلیل ہے. لیکن میرے بھائیوں، اس کے بارے میں بہت ٹھنڈے دل سے چند باتیں غور کرنے کی ہیں. جلدی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں. بہت ٹھنڈے دل سے چند باتیں سوچو. سب سے پہلی بات تو یہ سوچو کہ یہ کہا کہ مسلمان عربی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. سوال ہے کیوں نہیں جانتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کینیڈا میں جو مسلمان آئے تھے، یا کون سے انگریزی زبانیں سیکھ کر آئے تھے، یا کون سی ان کی مادری زبانیں انگریزی تھی؟ یہاں کینیڈا میں جو مسلمان آئے، انڈیا سے آئے، پاکستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، مصر سے آئے، ایران سے آئے، توران سے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ کون سے انگریزی، ان کی مادری زبانیں انگریزی تھی، اس ملک میں آئے اور آ کر کے اپنے جاب اور بزنس کی ضرورت کے پیش نظر 2 4 5 سال میں ٹوٹی پھوٹی انہوں نے اپنی انگریزی سیکھ لی اور اپنا کام اوندا سیدھا کرنے لگ گئے. نہیں لگ گئے. اپنے دنیا کے جاب کی ضرورت سے، اپنے دنیا کے بزنس کی ضرورت سے ان کو ایک اجنبی زبان سیکھنی پڑی اور 2 سال میں انہوں نے سیکھ ڈالی. میرے بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان 60 سال 70 سال 80 سال اللہ اسے زندگی عطا فرماتے ہیں اور 6 سال کا ہوتا ہے، اس وقت سے وہ نماز سیکھتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے، مگر 80 سال کا ہو کر کے بھی الحمد شریف کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتا. بتاؤ، پستی کا حد سے گزرنا دیکھو، پستی کا حد سے گزرنا دیکھو کہ دنیا کی ضرورت کے لیے تو 2 4 سال میں ہم انگریزی سیکھ لیتے ہیں اور ہم اپنے مذہب کی ضرورت سے، اپنے دین کی ضرورت سے عربی سیکھنے کے لیے تیار نہیں. ہم نہیں بدلنے کے لیے تیار. قرآن کو بدل دیں گے، اسلام کے طریقے کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں. ہم نہیں سیکھیں گے عربی. تم ہمیں انگریزی میں خطبہ سناؤ، عجیب و غریب بات ہے. ہم تو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلامی طریقے بدلو اور اسلامی طریقے بدل کر ہمیں انگریزی میں خطبہ سناؤ، ہم عربی نہیں سیکھیں گے. یہی تو حاصل میرے بھائیوں نکلا. اور کیا نکلا؟ حالانکہ آپ غور کیجئے، حضور کے بعد صحابہ کا دور آیا. عربین پیننسولا کتنا تھا؟ یہی سعودی عربیہ، سعودیہ، یمن، جنوبی یمن، عمان اور شمالی یمن، اتنا ہی جو عربین پیننسولا ہے یہی تو عرب تھا. آج جتنے عرب ممالک بنے ہوئے ہیں یہ کہاں سے عرب ممالک بن گئے؟ یہ تو سب دوسری زبانیں اور لینگویج بولتے تھے. لیکن صحابہ نے جب آگے بڑھے اور ان کو فتح کیا اور ان تک وہاں جا کر اسلام بڑھا اور وہ لوگ اسلام کے دائرے میں آئے اور وہ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد میں عربی کو اتنا اپنایا اور سکھلایا کہ وہاں کی ان کی اصلی زبانیں گئی اور سب کی عربی زبانیں بن گئی. عرب ممالک ہیں آج. اور میرے بھائیوں، ہمارا ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، وہاں 900 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے. اس 900 سال تک میں کیا کیا؟ فارسی چلی دفتروں میں. پھر جب ان کی حکومت بھی گئی تو فارسی بھی گئی، جیسے گدھے کے سر سے سنگ گئے. اور عربی تو انہوں نے رائج کی نہیں، اور عربی سے تو وہ ملک ایسا کا ایسا کورا کا کورا رہ گیا اور وہ ملک سارے عرب ممالک بن گئے. اور انہوں نے یہاں فارسی جاری کی، نتیجے میں نہ فارسی رہی نہ عربی رہی. تو یہ کہنا کہ مسلمان عربی نہیں جانتا، سوال ہے کیوں نہیں جانتا؟ جانے کہ وہ نہیں جاننا چاہتا. نہیں جاننا چاہتا کہ ہم کیا کر لیں؟ تو ایک بات تو میرے بھائیوں بہت غور کر، سمجھدار لوگوں کو بہت غور کرنے کی بات ہے. اس کو ایک الگ طرف رکھو اور اس کو سوچیے. جو بات میں کہہ رہا ہوں جو سوچیو. دوسری بات، جمعہ کا خطبہ نصیحت ہے. بے شک قرآن بھی تو نصیحت ہے. قرآن کریم جو ہے یہ بھی تو نصیحت نامہ ہے اور قرآن کا نام ہی الذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الذکر کے معنی نصیحت نامہ. اور قرآن کو مسلمان کون سے سمجھتے ہیں؟ لہذا کہو کہ انگریزی میں فجر کی نماز پڑھو. کیوں؟ قرآن بھی ذکر ہے، نصیحت نامہ ہے. مسلمان عربی نہیں جانتے، لہذا عربی میں تم فجر کی نماز پڑھا دے، کیا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے گا؟
انگریزی میں فجر کی نماز پڑھاؤ، فارسی میں پڑھاؤ، اردو میں پڑھاؤ فجر کی نماز، تاکہ مسلمانوں کو کچھ تو قرآن سمجھ میں آئے. کرو دلیل جاری کرو، کہاں تک پہنچے گی؟ جیسا خطبہ ذکر ہے اور نصیحت ہے، ایسے قرآن کریم تو خطبے سے بڑا ذکر اور نصیحت ہے. اور اس سے آگے بڑھو، یہ جو اذانیں ہو رہی ہیں انہی اذانوں کو کون سمجھتا ہے؟ حی علی الصلاۃ کون سمجھتا ہے کہ کیا کہا اس نے؟ وہ یہ سمجھا کہ اذان ہوئی، وہ اتنے بھی جانتے کہ اذان ہوئی، مگر کہا کیا اس نے تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. تو کہو بھئی اذانیں بھی اپنی اپنی زبانوں میں دو. تو اذانیں اپنے اپنی زبانوں میں ہوں گی، خطبے اپنے اپنے زبانوں میں ہوں گے، نمازیں اپنی اپنی زبانوں میں ہوں گی، تو دین رہا کہاں؟ دین سب منتشر ہو گیا. یہ انگریزی والوں کا دین الگ ہو گیا، اسلام الگ ہو گیا، فارسی والوں کا اسلام الگ ہو گیا، اردو والوں کا اسلام الگ ہو گیا، سب کے اسلام الگ الگ ہو گئے، لینگویجز الگ ہو گئے، اسلام بھی سب کے الگ الگ ہو گئے. سب کا ایک ملت واحدہ اس وقت ہے جب مذہبی زبان ایک ہے. جب تک مذہبی زبان ایک ہے، ملت واحدہ ہے، اور مذہبی زبان جس دن بٹ گئی اس دن ملت منتشر ہو کر پارا پارا ہو گئی. یہ بات بھی سوچیو، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اسے کسی وقت سوچیو، اس میں بہت کچھ ملے گا. اور ایک بات اور ذہن میں رکھو، دیکھو ایک لینگویج ہوتی ہے سرکاری، گورنمنٹ کی لینگویج ہوتی ہے. جو گورنمنٹ کی لینگویج ہوتی ہے اس کے لیے اپیئرنس کے موقع چاہیے، کچھ مواقع چاہیے جہاں اسے نمود اور ظہور ملے، چاہے وہاں کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، اسے بہرحال وہاں ظاہر کرنا ہے. کیوں؟ گورنمنٹ لینگویج ہے، اسے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. مثلا ہمارے ہندوستان کی نوٹ ہے، ہمارے ہندوستان کی ہر نوٹ میں 10 روپے کا نوٹ ہو، 20 کا ہو، 100 50 کا ہو، 100 کا ہو، 500 کا ہو، ہر نوٹ کے اوپر 14 زبانوں کے اندر لکھا ہوا ہے 100 روپے 100 روپے 100 روپے 100 روپے، 14 زبانوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ 14 زبانوں کون سمجھتا ہے؟ یہ سرکاری زبانیں ہیں، سرکاری زبانیں ہیں، اسے نوٹوں پر لکھا جانا ہے چاہے کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کیونکہ گورنمنٹ کی منظور شدہ لینگویج ہیں. پھر ان 14 میں جو سب سے اصل گورنمنٹ کی زبان ہے وہ ہندی ہے. انڈیا کی زبان ہندی ہے، پاکستان کی زبان اردو ہے، بنگلہ دیش کی زبان بنگلہ ہے. یہ ہندی اس کے اپیئرنس ہوگا، موقعوں پر ہر جگہ پر یہ اس کا نمود ہوگا. اسٹیشن پر آپ جائیں گے سب سے اوپر ہندی میں لکھا ہوگا، پھر انگریزی میں اور مقامی زبان میں لکھا ہوگا. مثلا آپ گجرات میں جائیے، اسٹیشن پر بورڈ دیکھیے تو سب سے اوپر لکھا ہوگا ہندی میں بڑے حروفوں میں، پھر سائیڈ میں انگریزی میں لکھا ہوگا اور سائیڈ میں گجراتی میں نام لکھا ہوگا. حتیٰ کہ کیرل میں چلے جائیے جہاں ہندی کو ایک لفظ نہیں جانتا، وہاں اسٹیشن پر بڑے بڑے بورڈ ہوں گے، سب سے اوپر ہندی لکھا ہوا ہے. پھر ان کا ٹیمل اور ان کے کناڑی زبانوں میں نیچے لکھا ہوگا. اور ایک مطلب بڑا جھگڑا انہوں نے اٹھایا، جنوب کے لوگوں نے بڑا جھگڑا اٹھایا، ہمیں ہندی نہیں چاہیے. گورنمنٹ نے کہا نہیں، ہندی سب سے اوپر رہے گی. کیوں؟ یہ سرکاری زبان ہے، اس کا ایکسپیرئنس چاہیے. جب تک اس کو سر پہ نہیں بچھاؤ گے ملک کیسے متحد رہے گا؟ پورے ملک کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہندی کو تم سب سے فرسٹ لینگویج مانو. جیسا یہ تو دنیا کی میں نے بات کی ہے میرے بھائیوں، ایسے ہی مذہب کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے، اور وہ مذہب کی زبان ہی کے ساتھ مذہب کا رشتہ جڑا رہتا ہے. ہمارے ہندوستان میں ہندو قوم سنسکرت کو زندہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. ہر اسکول میں، ہر یونیورسٹی میں سنسکرت سیکھنے کے لیے بڑے بڑے وظیفے ہیں. کیوں؟ ان کے مذہب کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب سنسکرت سے جڑی ہوئی ہیں. سنسکرت زندہ ہو تو ان کا مذہب زندہ ہوگا، اگر سنسکرت نہیں رہے گی ان کا مذہب نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، وہ تو ہندوستان کی ایک چھوٹا سا مذہب ہے، صرف انڈیا کی حد تک وہ تو ہندوؤں کا مذہب ہے. اسلام تو یونیورسل مذہب ہے، پوری دنیا کا مذہب ہے. اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے آخر ان کی مذہبی زبان کیا ہے جو مذہبی زبان سب کو جوڑے گی؟ وہ مذہبی زبان عربی ہے.
جب وہ مذہبی زبان عربی ہے تو اس کا اپیئرنس چاہیے، اس کا نمود چاہیے، اس کا ظہور چاہیے، یعنی کچھ خاص مواقع ایسے چاہیے کہ اس مواقع میں عربی ہی ہوگی، کہے چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، نہ سمجھو سمجھنے کے لیے دوسرا انتظام کرو، باقی اس عربی کا ظہور ضروری ہے تاکہ عربی کا چلن رہے، عربی کا ظہور رہے، اور یہ عربی کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ دنیا کی بدھی رہے اور منسلک رہے۔ وہ جو اپیئرنس ہے ان میں سے ایک تو اذان ہے، ایک یہ خطبہ ہے، یہ قرآن کریم ہے، چاہے کچھ ہو جائے قرآن کریم عربی ہی میں پڑھنا ہے نمازوں میں، عربی کے علاوہ دوسری زبان میں نماز نہیں ہوگی، اذان عربی ہی میں ہونی ہے، کوئی سمجھو یا نہ سمجھو عربی میں ہی ہونی ہے، خطبے عربی میں ہی ہونے ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس بات کو ایک طرف رکھ کر آخری بات سوچ لو، یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ بہت سے مسلمان عربی نہیں جانتے، عربی میں خطبہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات کوئی آج نئی پیش آئی، یہ بات آج کوئی نئی پیش آئی؟ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر عربی کوئی آج اسی صدی کے اندر لوگ نہیں سمجھ رہے، 1400 سال سے نہیں سمجھ رہے، 1400 سال سے نہیں سمجھ رہے، تو کیوں 1400 سال تک کیا جتنی امت گئی وہ سب گمراہ تھی؟ انہوں نے امت کا خیال کر کے کیوں مقامی زبانوں میں خطبے نہیں دیے؟ اب اس 15ویں صدی میں یہ ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اور تم اس سے آگے چلو، جب صحابہ جزیرت العرب سے نکل کر کے پڑوسی ملکوں کے اندر گئے تھے اور پڑوسی ملکوں کی حکومتیں انہوں نے فتح کی تھی، اور وہاں کے علاقوں میں وہاں اسلام نیا گیا تھا، لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان نئے مسلمانوں کو اسلام کا تعارف کرانے کی سب سے پہلے ضرورت تھی، مگر صحابہ کا دور 100 سال کا ہے، اس 100 سال کے دور میں کبھی کسی صحابی نے مقامی زبان میں جمعہ کا خطبہ نہیں دیا، کبھی کوئی موقع نہیں۔ اور صحابہ نہیں 1400 سال گزر گئے، اس 1400 سال میں کبھی بھی دنیا کے کسی خطے پر جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ نہیں دیا گیا۔ رہا ہے کہ لوگ نہیں سمجھتے، اس کا کیا انتظام؟ اس کا انتظام کرو۔ اب دیکھو 2 گھنٹے سے چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے چلا رہے، بھئی جمعہ کا خطبہ نہیں دیتے، جمعہ کا جو مضمون ہے اس کو آگے پیچھے مسلمانوں کو اردو میں انگریزی میں سناؤ، کون منع کر رہا ہے؟ خطبے سے پہلے سناؤ، خطبے کے نماز کے بعد سناؤ، اپنی زبانوں میں الگ سے سناؤ، خطبے کو کیوں بدل رہے ہو؟ جو 1400 سال سے جو طریقہ اسلام کا چلا رہا اسے کیوں بگاڑ رہے ہو؟ مسلمانوں کی ضرورت، اس کا ترجمہ کرو، اپنے اردو میں کہو، نماز سے پہلے کرو، نماز کے بعد کرو۔ کہ مسلمان رکتے نہیں، پہلے آتے نہیں، بعد میں رکتے نہیں۔ تو پھر بات تو وہی آ گئی کہ ہم نہیں بدلیں گے، اسلام کو بدلو، اسلام کے طریقوں کو بدلو، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز سے پہلے ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نماز کے بعد رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، خطبہ بدلو ہمارے لیے۔ میرے بھائیو ایسا نہیں کیا جائے گا، اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں، اور وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اسلام کی روح کے خلاف انہوں نے وہ طریقے شروع کر دیے ہیں۔ دنیا میں بہت سی جگہ پر ایسا شروع ہو گیا ہے، وہ کچے علم والوں نے جو اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، انہوں نے وہ طریقے شروع کر دیے ہیں۔ اس لیے بہت اچھی طرح سے سمجھو، 3 باتیں مضبوط پکڑو۔ ایک تو یہ کہ یہ ضرورت آج نئی نہیں پیش آئی، یہ ضرورت سب سے زیادہ دور صحابہ میں پیش آئی تھی، جب پڑوسی حکومتیں فتح ہوئی تھی، اس وقت سب سے پہلے یہ ضرورت پیش آئی تھی، مگر صحابہ نے کبھی غیر عربی میں خطبہ نہیں دیا۔ دوسرا، یہ ضرورت آج نئی پیش نہیں آئی، 1400 سال سے برابر عجم کے اندر موجود ہے، عجمی علاقوں کے اندر 1400 سال سے برابر یہ ضرورت موجود ہے، مگر مسلمانوں نے 1400 سال تک کبھی اس کے خطبے کو نہیں بدلا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مذہبی زبان کے کچھ ظہور کے اپیئرنس کے موقع چاہیے، ان موقعوں میں سے ایک موقع ہے ایک سرکاری لینگویج کو برملا لوگوں کے سامنے آنے کا ایک موقع ہے۔ اسلام کے ان مواقعوں کو بدلو مت، یوں آہستہ آہستہ بدلتے چلے جاؤ گے تو جنازہ ہی نکل کر رہ جائے گا، اور امت کا شیرازہ منتشر ہو کر رہ جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا میرے بھائی۔ اور رہا مسلمانوں کی ضرورت، کرو، اس کے لیے دسیوں طریقے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے، ضرور فائدہ پہنچاؤ، اس کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرو، لیکن جو طریقے جو اسلام کے ہیں، تعامل اور توارث،
یہ بہت بڑی دلیل ہے. تعامل و توارث کیا ہے؟ حضور کے زمانے سے پوری دنیا کے مسلمان شرقن غربن یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک تمام مسلمان جو عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ دین کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا. تو خیر مسئلہ میں یہ بتا رہا تھا کہ عربی میں خطبہ ہونا یہ شرط نہیں ہے. اگر دوسری زبان میں خطبہ دیا گیا ہے اور اللہ کا ذکر ہو گیا تو خطبہ ہو گیا، نماز جمعہ کی درست ہوگی. اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں وہ 4 مضمون آ گئے: اللہ کی تعریف، حضور پر درود، قرآن کی ایک آیت اور تقویٰ کی وصیت. یہ 4 مضمون آ گئے تو خطبہ درست اور نماز شروع ہوئی، نماز درست ہوگی. اور اگر لیکچر دے دیا لمبا چوڑا اور کہیں کوئی اللہ کا نام ہی نہیں آیا. ہمارے ہندوستان میں بھائیوں اور بہنوں سے تقریر شروع ہوئی اور یہاں جنٹل مین سے اینڈ لیڈیز سے شروع ہوئی اور کہیں پوری تقریر میں اللہ کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا اور پھر نماز پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. تو ایک تو نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اور ایک غیر عربی میں خطبہ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ 1400 سال سے امت کا جو عمل آ رہا ہے اس کے خلاف ہے. یہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو. تو اصل میں مسئلہ تو یہ سمجھا رہا تھا کہ خطبے میں یہ آیت کریمہ یہ ہونی ضروری نہیں ہے، سنت ہے. کسی وجہ سے اگر بعض مرتبہ امام بھول گیا اور یہ آیت نہیں پڑھی تو بھی خطبہ درست ہے. باقی خطبے میں یہ آیت کریمہ ہونی چاہیے.